حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو بادشاہت عطا کی ہوئی تھی، طاقت عطا کی ہوئی تھی، جنات آپ کے تابع تھے، تمام چرند پرند آپ کے تابع تھے، اور طاقتور ترین بادشاہ مسلمان بادشاہوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور جن کو احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشور کی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل کو ریئلائز کروایا سورۃ البقرہ میں کہ ہم نے تم میں بادشاہت دی۔ تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دو مسلمان طاقتور ترین بادشاہ بھی گزرے ہیں اور پیغمبر بھی گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار لگا ہوا تھا، تو اچانک وہاں پر ملک الموت آئے اور ایک دم پریشان ہو گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ملک الموت سے کہ آج تک آپ کی وجہ سے پریشان دیکھے ہیں، لیکن آپ کو پریشان دیکھ کر مجھے تجسس اور حیرانی ہو رہی ہے۔ تو ملک الموت خاموش رہے۔ مین وائل بات ہو رہی تھی وہاں پر، کسی معاملے پر اور کسی زمین کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان مختلف جو اوپینینز آ رہی تھیں، لوگوں کی رائے آ رہی تھی، وہ ان کو سن رہے تھے۔ تو ایٹ دا اینڈ ڈیسائیڈ ہوا اسی وزیر کے بارے میں کہ ہاں بھائی تم جاؤ اس جگہ پر۔ جب حضرت سلیمان نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب اس ملک میں جا کے وہاں کے معاملات اور حالات کو دیکھ کر آؤ اور آ کر مجھے خبر دو، تو ملک الموت کے چہرے پہ اطمینان آیا، وزیر بھی روانہ ہو گیا۔ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، ملک الموت سے جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دوبارہ ملاقات ہوئی، تو حضرت سلیمان نے ملک الموت سے پوچھا کہ ہاں بھئی یہ بتائیں کہ جب آپ میرے دربار میں آئے تھے اور آپ کو انتہائی پریشانی کی حالت میں دیکھا تھا، ایسی کیا وجہ تھی؟ آپ نے اس وقت بھی جواب نہیں دیا تھا، تو اب بتائیں کہ آپ اس وقت کیوں پریشان تھے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس وقت حیران اس بات پر تھا کہ آپ کے وزیر کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم تھا، اور جس جگہ پر مجھے اس کی روح قبض کرنی تھی وہ اس جگہ سے بہت دور بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں اس چیز پر حیران تھا کہ یہ تو یہاں موجود ہے، مجھے بھیجا گیا اس کی روح قبض کرنے کے لیے فلاں جگہ پر، تو میں اس چیز پر پریشان تھا اور حیران تھا۔ بالآخر آپ نے جب ان کو وہاں کے معلومات لینے کے لیے وہاں بھیجا تو وہ وہاں پر پہنچا، چنانچہ اسی جگہ پر جہاں مجھے حکم تھا اللہ کا، میں نے وہیں پہ جا کے ان کی روح قبض کی۔ تو اس بات کا سیاق و سباق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہم سب کو دنیا کی مثال ایک سرائے کی ہے کہ انسان سرائے پہ قیام نہیں کرتا، مستقل نہیں رہتا۔ انسان آتا ہے، کون سا انسان ہے جو موت سے مبرہ ہے، کون سا جاندار ہے جو موت سے مبرہ ہے؟ ایون دیٹ کہ میں پہلے بھی لیکچرز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اور سمجھا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات آخر میں ملک الموت کو بھی مت کہہ کر موت دے دیں گے۔ تو انسان کو ہمیں اپنی زندگیوں میں درگزر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو درگزر کا معاملہ نہیں کریں گے، تو کل کلا کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ بھی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو یا ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے گا؟ اپنے اندر معافی کا عنصر پیدا کریں، درگزر کا معاملہ پیدا کریں۔ آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ معافی مانگ لیں۔ دنیا کی طاقتور ترین اگر معذرت اور معافی کو اگر آپ دیکھیں تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں آپ کو ملے گی۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو کہہ دیا تھا کہ اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، کیا اب تم ہماری غلطیاں نکالو گے؟ تب حضرت بلال اس پہ بہت رنجیدہ ہوئے
اور کہا کہ میں اس معاملے کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ضرور بضرور شکایت کروں گا۔ تو جب حضرت بلال نے وہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچایا تو رسول اللہ یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور کہا ہے ابو ذر کیا آج بھی تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کا عروج وہ تکبر، انا اور غرور موجود ہے؟ کیا ایمان لانے کے بعد تمہارا دل نرم نہیں ہوا؟ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے، اور روتے ہوئے باہر نکلے اور جا کر اپنا چہرہ زمین پر پھیرنے لگ گئے اور حضرت بلال کو مخاطب ہو کر کہنے لگ گئے اے ہمارے سردار، اے سیدنا بلال، جب تک آپ اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو آپ رون دیں گے نہیں میں اپنا چہرہ زمین سے نہیں اٹھاؤں گا، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں اپنا چہرہ زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایسا کیوں کر ممکن ہوگا کہ میں اس چہرے پر اپنا پاؤں رکھوں جو اللہ کے حضور زمین پر اللہ کے حضور سجدہ کیا ہو، جس پیشانی نے اللہ کے حضور سجدہ کیا ہو، میں اس کو کیوں کر رون دوں گا؟ یہ دنیا کی طاقتور ترین معافی وہ تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری ایک حسب نسب والے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو سیدنا بلال حبشہ کے غلام۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے اندر درگزر معاف کر دینے کا، معافی مانگنے سے شان نہیں گھٹتی۔ آج ہم معافی کے لفظ کو اپنے لیے آر محسوس کرتے ہیں، ہم یہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ہم یہ اپنے آپ کو نیچے محسوس کرتے ہیں اگر ہم کسی سے کہہ دیں معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ یہ معاف کر دیجئے کا جو لفظ ہے اگر ہم ان کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو ہمارے بہت سے مسائل 90% جو ہماری پرابلمز ہیں زندگی میں وہ ختم ہو سکتی ہیں اگر جھک جائے۔ بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے غلطی ہو گئی ہے، درگزر کر دیں، بہن اپنے بھائی سے کہہ دے، بھائی اپنی بہن سے کہہ دے، ارد گرد دوستوں سے کہیں، عزیز و اقارب سے کہہ دیں صرف معاف کر دیجئے۔ اس جملے کو اپنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ معافی مانگنے سے اس کی شان گھٹتی ہے، خاموش رہنے سے اس کی شان گھٹتی ہے، تو روز قیامت میں محمد سے اپنی عزت اور شان کا تقاضا کرے گا، میں اس کو اس کی شان لوٹا دوں گا۔ یہ معافی اور صبر اور خاموشی کا اجر ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں عاجزی لائیں، جھکاؤ لائیں، معافی لائیں۔ در انا میں ہمیشہ جو اکڑی ہوئی ٹہنی ہوتی ہے وہ پھلدار نہیں ہوا کرتی۔ جھک جائیں، اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ عزتیں مقدر کر دے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کے حضور جھک جائیں، اللہ عزتیں مقدر کر دے گا۔ مالداروں کے سامنے تو آپ جھکتے ہی ہیں، طاقتوروں کے سامنے آپ جھکتے ہی ہیں، افسران بالا کے سامنے آپ جھکتے ہی ہیں، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش ہیں۔ معاف کر دیجئے کو اپنی زندگی کا اصول اپنا لیں۔ یہ بیسک ماٹو ہے آپ کی کامیابی کا۔ طاقتور ترین معافی کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے۔ اللہ رب العزت معافی مانگنے کو بہترین اخلاق، بہترین ثقافت، بہترین تربیت، آپ کا اعلیٰ اور خاندانی ہونے کا نتیجہ ہے، یہ اس کا ثمر ہے۔ آپ معافی مانگیں گے، اگلا بھی کہے گا یار یہ خاندانی ہے، کوئی نسلی ہے، اس کی تربیت بہت اچھی ہے، اعلیٰ تربیت کا حامل ہے۔ اس میں بےزتی محسوس نہیں کریں، آر محسوس نہ کریں، جھجک محسوس نہ کریں۔ ہم سب کی زندگی، ہم سب مسافر ہیں اور دنیا یہ مسافر خانہ ہے۔ مسافر اپنے ساتھ ضرورت کا سامان لے کر چلتے ہیں۔ اسباب کی حد تک دنیا کی چیزیں ضروری ہیں، ان کو اپنے دل میں نہ لائیں، اور دل میں اس طرح نہ لائیں کہ اللہ کی یاد سے آپ غافل ہو جائیں۔ اللہ سے بھی معافی مانگیں۔ جب آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو معاف کرنا شروع کر دے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیم